بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ ہر سال کی طرح جیسے وہ بہار آتی ہے نا، بسنت آ جاتی ہے اور بہار کا بیساکھی کا میلہ ہے، پاکستان میں بجٹ کا میلہ شروع ہوا ہے۔ اپنے اپنے جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھ رہے ہیں، نشست اور برخاست کر رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے جو اپروول لینا ہے وہ آئی ایم ایف ہے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے، سنا ہے ریلائبل سورسز سے، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو ہے ہونے والا جو ہے، اس کی براڈر جو فریم ورک ہے وہ تو کافی حد تک اب سامنے آ گیا۔ ایگریکلچر کو ٹیکس کرنا، سروسز میں ریٹیل اور چیزیں، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ بینچ مارکس بھی سامنے، نئے بینچ مارک سامنے آئے گروتھ کے پرسپیکٹو سے اور باقی مانیٹری سائڈ کے اوپر بھی۔ تو اس کا اپروول پارلیمنٹ سے چاہیے بائی پارٹیزن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی تحریک اور جو پارٹی ہے جو جسے ان سے بھی اپروول چاہیے ہوگا، وچ از اے پولیٹیکل کویسچن۔ تو کیا یہ سوشل انریسٹ آگے چلے گا؟ آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ جو سوشل انریسٹ ہے وچ از سمرنگ، اس میں امکانات اس چیز کے آگے بڑے ڈوینڈل کر جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو دیے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو تھرو گڈ منی آفٹر دا بیڈ منی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک ایکسپرٹ اس ایریا کے، جو بجٹ میں حکومت کو ایڈوائس بھی کرتے رہتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں اور مل کے کام بھی کرتے آ رہے ہیں کافی سالوں سے، اور ان کا پرائر ایکسپیرئنس بھی ہے حکومت میں رہ کے پلاننگ وغیرہ والی سائڈ کے اوپر ایز اکانومسٹ کام کرنے کا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ اس چیز کی کیا کانوٹیشن ہے جس کو ہم سمجھیں اور پھر آگے چل سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا بات کریں، یہ جو میں نے بات کی اس کو تھوڑا سا اور سلجھائیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے آئی ایم ایف کی بھی اور جتنے بھی آپ کے لینڈرز ہیں جن میں ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس بھی ہیں، ایم ڈی بیز، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش تو رہی ہے کہ جو بھی وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام سائن کریں اس کے اراؤنڈ ایک ملٹی پارٹیزن کنسنسس ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ٹریجری بینچز سے جا کے ملتے ہیں، وہ آف کورس اپوزیشن سے بھی جا کے ملتے ہیں، بیکاز اگر آپ نے کوئی لیجسلیشن کیری آؤٹ کرنا ہے اکانومی کے اراؤنڈ، آپ نے فار ایگزامپل اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز کی، تو ظاہر ہے اس میں پارلیمنٹ انوالوڈ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، ان کے آبجیکشنز ہوتے ہیں، اور آف کورس ان ساروں کو خاطر میں لا کر ہی جو ہے وہ پروگرام کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور پروگرام کے اراؤنڈ جو رسکس ہوتے ہیں ان کو بھی تو آئی ایم ایف نے پہلے سے، یا کوئی بھی لینڈر جو آپ کو پیسے دے رہا تو اس نے پہلے سے ان رسکس کی بھی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، اور ان رسک کے میٹیگیشن میجرز جو ہیں وہ اپنے بورڈ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ اونلی دین دا پروگرام گیٹس اپرووڈ۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ صرف آئی ایم ایف ہی کہہ رہا ہو، ایون جو آپ کے لوکل ایکٹرز ہیں، آپ کے جو لوکل تھنک ٹینکس ہیں، فار ایگزامپل ایس ٹی پی آئی کا بہت کام ہے جس میں ہم انسسٹ کرتے رہے ہیں، ہم پرسویٹ کرتے رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چارٹر آف اکانومی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی فار ایگزامپل کون سا ایسا اکانومی کا سیکٹر ہے جس کو پک اینڈ چوز کر کے آپ نے فیور کرنا ہے، نہیں۔ چارٹر آف اکانومی از اباؤٹ دیز براڈ ایشوز، کہ ایسے کون سے بڑے اکنامک ریفارمز ہیں جن کے اراؤنڈ پالیٹکس نہیں ہو سکتی اس وقت۔ دا ٹائم فار پالیٹکس از لانگ گون اینڈ آل پارٹیز نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ارائیو ایٹ اے منیمم ریفارم ایجنڈا، جس کے اراؤنڈ وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر نہیں کریں گے۔ اور اگر فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے، کسی سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کا ایشو ہے، انرجی سیکٹر کے اندر آپ نے کمپٹیشن انٹروڈیوس کرنا ہے، انرجی سپلائی چین کو آپ نے امپروو کرنا ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اراؤنڈ پارٹی پالیٹکس کرنا جو ہے وہ اس وقت جہاں پہ پاکستان اکانومی کھڑی ہے اس میں اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ یو شوڈ بی ڈوئنگ پالیٹکس اراؤنڈ دیز ایشوز۔ اسی لیے ہم لوگ اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، اور آئی ایم ایف کو یہ نیریٹو جو ہے یہ اس وقت بھی آئی ایم ایف نے بیک کیا تھا کہ بالکل آپ پارٹیز کو بٹھائیں،
پھر آپ ہی کے پروگرام سے ہم نے مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ دوسرے مسائل کے اوپر اے پی سی کال کر سکتے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس آپ کال کر سکتے ہیں, وائی ناٹ ایٹ دس ٹائم جب آپ اگلے 5 سال کا 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, تمام پارٹیز کی پرائم منسٹر اے پی سی کال کریں اور تمام پارٹیز کو کانفیڈنس ملے کہ جی دس از واٹ وی وانٹ ٹو سائن, اٹ از ان دا انٹرسٹ آف ایوری بڈی. اور یہ طاہر صاحب کرنا اس لیے بھی اہم ہے بیکاز اس وقت سندھ ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے, پنجاب ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے, کے پی ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی جا رہی ہے. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ آپ کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کو لوگوں کی جو ڈیمانڈس تھیں ان کو کیٹر کرنا پڑا ہے آن پروٹیسٹ آف کورس. تو فیڈریشن کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کریں کہ جی دیز آر دا کنڈیشنز آف دا پروگرام, تاکہ اگر کسی بھی پارٹی کے اس کے اندر اعتراضات ہیں دیر اینڈ دین گورنمنٹ جو ہے ان اعتراضات کا جواب دے. ان کے اراؤنڈ اگر فار ایگزامپل کسی پارٹی کا ویو ٹھیک ہے تو گورنمنٹ اکوموڈیٹیو میجرز اس کے بارے میں سوچے, تاکہ اگلے 3 سال پھر جو کچھ بھی آپ سرجری کریں اکانومی کی, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی, جن کو پرائیویٹائز کرنا ہے ان کی, جو ٹیکس ریفارمز لانے ہیں, انرجی سیکٹر میں جو آپ نے پینفل ڈیسیژنز لینے ہیں, پھر پارٹی پالیٹکس اگلے 3 سال نہ ہو, پھر کوئی کورٹ کے اندر اسٹے آرڈر کے لیے نہ جائے. ہاں جیسے ویٹنام میں ہوا, انہوں نے اپنے ایسٹ بیچے, لیکن میرا کوشچن تو اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ آف دا پبلک اینڈ دا انٹرنیشنل انویسٹر اکین ٹو دیٹ on the deliverability and of the sovereign is not there. تو جو ٹرسٹ ہے وہ تو جب تک آپ آل انکلوسیو اوپر گورنمنٹ وہ نہیں کریں گے, وچ از اے پولیٹیکل کوشچن, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کے درمیان کوارٹرز کے درمیان وہ کر رہا ہے. تو وہ تو ریفارم اگر آئی ایم ایف والے کہہ گئے وہ تو ہوتی نظر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں وہ جو بھی چلتا ہے اس کے جواب میں ایک کوارٹر وہ کہتے ہیں ہم تو جی صرف ان سے بات کریں گے, ہم تو بات ان سے. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ کوئی اور ایشو ہے جسے ریزالو کرنے سے, تو یہ تو بڑا تھورنی ہے. آپ دیکھیں, آپ بہت اہم طرف اشارہ کریں طاہر صاحب, سوشل کانٹریکٹ تو وائلیٹ ہوا ہے نا. آپ اکانومی کا کوئی بھی سیکٹر لے لیں, اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ٹرسٹ ہے فار ایگزامپل, چاہے وہ ٹیکسیشن کے اندر آپ دیکھ لیں بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ دا ریسیور وچ از دا گورنمنٹ, آپ انرجی کے اندر دیکھ لیں, وی ہیو بین چارجنگ دا ریزیڈینشیل سیکٹر, انڈسٹری, کئی قسم کے سیس لگائے ود دا پرومس کہ ہم انرجی انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے. آف کورس نہیں ہو سکا. اس میں ایک بڑی جو ریزن ہے سوشل کانٹریکٹ کے وائلیٹ ہونے کی, وہ آف کورس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو پری ریکوزٹ ہے, اسی لیے تو آئی ایم ایف تو یہی کہہ رہا ہے, اسی لیے تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فقدان ہے, اس لیے آپ ملٹی پارٹیزن کنسنسس ٹیبل پہ لے کر آئیں آن اکنامک سائڈ. نہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ابھی ایک ٹیلی کام کمپنی کورٹ میں گئی ہوئی تھی کہ سمز ہم سے بند نہ کروائی دیں. اب وہ شاید بند کروا دی گئی جو نہیں کروانے کے لیے. لیکن آپ نٹ شیل میں اس کو دیکھیں, جس نے اکنامک ہسٹری کو یہاں پہ ہیپن ہوتے ہوئے دیکھا ہے, $290 ملین کا لائسنس, پھر اس کا رینیول کتنے $400 ملین کا تھا, کچھ سم تھنگ, کچھ کہ یہ ہو گیا 800-900 تقریباً بلین ہو گئے. 2.5 سے 3 بلین ڈالر انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے انویسٹ کیا, اور 350-400 ملین ڈالر کی بیچ کے چلے گئے کہ معاف کر دو ہمیں. بالکل صحیح. یہ آپ دیکھیں نا کیا انویسٹمنٹ. آپ کو میں آپ ہی کی $4 بلین آپ ہی کی ایگزامپل کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. جس ایک متوسط, آپ میری ایگری کرتے ہیں؟ جی ایگری. جس متوسط طبقے کے آدمی نے اپنے گھر کی چھت پہ سولر پینل لگائے, آج وہ کیا خبریں سن رہا ہے؟ آج وہ کبھی یہ صبح اٹھتا ہے اور وہ سنتا ہے کہ اچھا جی یہ نیٹ سے گروس میٹرنگ ہو جائے گی, کبھی وہ سنتا ہے کہ جی میرے سولر پینلز پہ ٹیکس لگا دیا جائے گا,
آلریڈی آپ دیکھیں کہ جو جس پرائس پہ اب وہ بیچ رہا ہے وہ پرائس تو نہیں ہے جس کے اوپر اس نے فیزیبلٹی بنائی تھی اپنے پے بیک کی. تو نیچرلی جو رولز آف دا گیم ہم صبح اٹھ کے چینج کر دیتے ہیں, اسی وجہ سے تو انویسٹر کانفیڈنٹ ڈینٹ ہوا ہے. انویسٹر کانفیڈنس کے خراب ہونے کی وجوہات ہی یہ ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. آج ایک لیڈنگ ڈیلی کا اس کے اوپر ایڈیٹوریل بھی ہے. وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ آپ انرجی سیکٹر کے اندر چونکہ اپنی ان ایفیشنسی کو گورننس چیلنجز, گورننس کے اندر جو ان ایکشن کی کاسٹ ہے, چونکہ آپ اس کو حل نہیں کر پاتے, آپ اینڈ کنزیومر جو ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے جس نے کیپٹیو لگایا تھا, چاہے وہ ایک چھوٹا بندہ ہے جس نے سولر پینل لگا کے ایک پنکھا آن کیا, آپ نے اس کا ویلفیئر لاس جو ہے وہ پھر کر دیا. ویلفیئر نہیں, فائنینشیل. آپ ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں, نام اب ان کا میں یہاں نہیں لیتا, آپ کرنے کے لیے میں نے ان کی وہ ان کے ساتھ گڈ ول میں جا کے میں نے بڑا اچھا لگا مجھے کہ ماڈرن کر رہے ہیں. انہوں نے 20 میگا واٹ کا سولر لگایا, جس میں سے تقریباً آدھے گجر خان میں تھے, اور اس سارے 20 میگا واٹ کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے پنڈی میں اپنا جو ایریا تھا وہاں پہ 20 میگا واٹ کا گریڈ بھی لگایا. ساتھ گریڈ, صرف سولر نہیں لگایا. اس میں یہ تھا کہ وہ جو گجر خان والی ہے وہ نیٹ میٹرنگ وہ حکومت کو دے دیں گے, ادھر سے اتنی لے لیں گے, اور 20 میگا واٹ کا گریڈ مزے ہیں چلتے رہیں گے, اور ایکسپورٹ وہ ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ اور پھر جو آگے پاور کا ان کا تھا کہ وہ 70-80% ایفیشنسی کہ ایک دفعہ جو استعمال ہو گیا ہے اسے بوائلر کو گرم کر کے دوبارہ ریسائیکل کر کے اس کے اندر وہ چل رہا تھا سارا. وہ ہم دیکھ کے آئے تھے, انہوں نے بتایا بھی. اب آپ دیکھیں کہ کیپٹل پہلے 23% پہ اگر آپ اسپریڈ لگائیں تو 27-28% پہ آپ کو ورکنگ کیپٹل ملتا ہے. اگر ایک چلو بڑا ہے وہ کہ جی ہم کیش پہ کرتے ہیں, ایکویٹی پہ کرتے ہیں, نہیں ہم لیتے ورکنگ کیپٹل یا وٹ ایور کہیں اور سے ارینج کرتے ہیں. انرجی کا آپ سوچیں 20 میگا واٹ جس پہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, شیئر ہولڈر کے ڈیویڈنڈ روک کے کی ہوگی, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ میں اسی میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہوں ایک چیز جس کو ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے, لیکن جو آپ کا ایک لو انکم گروپ ہے وہ اس کو بڑا بائٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہے آپ کی انفلیشن. انفلیشن کا ان اینٹیسپیٹڈ مینر میں اوپر چلے جانا, انکریز ہو جانا, یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بندے کے لو انکم گروپ, خاص طور پہ انوائرمنٹ جہاں روزگار نہیں ہے, اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور واقعی بہت بڑا چیلنج, انکم میں روڈ ہوگی, بائنگ کیپیسٹی روڈ ہوگی نا اس کی. جو لوگ بھی یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں اوپر کے لیول پہ کہ ہم نے اپنے ایف بی آر کے ٹارگٹس جو ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پورے کرنے یا نان ٹیکس ریونیو سے پورے کرنے ہیں, جو لوگ بھی انرجی منسٹری میں یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کرمنل کہ ہم نے سلیب یا دوسری پرائسنگ سٹرکچر کو چینج کر کے, ہم نے یا لائف لائن کنزیومر کی ڈیفینیشن چینج کر کے, یا ہم نے سبسڈی کا جو سٹرکچر ہے اس کو ایک وداؤٹ کنسلٹیشن فار ایگزامپل چینج کر کے ہم نے ایگزسٹنگ کنزیومر سے ریکوری کرانی ہے وداؤٹ گوئنگ آفٹر دوز جو کہ تھیفٹ میں انوالوڈ ہیں. آل آف دس واٹ ڈز اٹ مین؟ دس ایکچولی مینس کہ ایک تو جو پالیسی میکنگ کر رہا ہے وہ پہلے انالیسس نہیں کر رہا, ڈیٹا ڈریون پالیسی نہیں ہے, ایویڈنس ڈریون پالیسی نہیں ہے, رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کنسلٹیشن کیے بغیر یو فیل دا نیڈ کہ جی آئی کین ٹیک دا ڈیسیجنس, اور انڈسٹری اڈیپٹ کر لے گی. انڈسٹری نہیں اڈیپٹ کرے گی, انڈسٹری ختم ہو جائے گی. ایک تیسری بات بھی ہے کہ لوگوں کی جو پلائٹ ہے اس سے اوبلیویس ہے. That's right. ایک یہ بھی تیسری بات بھی ہے, صرف یہ نہیں کہ وہ ڈیلیجنٹ نہیں, کام نہیں کرتا یا نالائق ہے, اسے پتہ نہیں ہے, اس کو سب پتہ ہے اور ڈھیٹ ہو کے وہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کانفیڈنس ایروڈ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو گلوبل لینڈرز ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے خود ہمیں کہا ہے کہ وی میک این ایفرٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو جنرل پبلک. ہم جا کے اسلام آباد, لاہور, کراچی کے ہوٹلوں میں یا سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں عام پبلک کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا جی کس طریقے سے پیکج کو, انرجی پیکج کو, ٹیکس ریلیف کے, ٹیکس ریفارم کے پیکج کو ڈیزائن کیا جائے. سوشل پروٹیکشن کی بات آئی ایم ایف نے اب کرنی شروع کر دی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ کہیں باہر نہ نکل آئیں, سول انریسٹ نہ ہو جائے. لیکن
طاہر صاحب جن اداروں کو کرنی چاہیے وہ تو آپ کی اکنامک منسٹریز ہیں. اکنامک منسٹریز ریئرلی ریچ آؤٹ ٹو پیپل کہ دالوں پہ ٹیکس لگانے سے کیا امپیکٹ ہوگا, پاورٹی ہیڈ کاؤنٹ ریشو کتنے پرسنٹ سے کتنے پرسنٹ گرے گی, آپ سوال کر کے دیکھ لیں. نو بڈی ڈز دس کائنڈ آف انالیسس ان دا اکنامک منسٹریز. آپ نے فار ایگزامپل امپورٹ اسٹرکچر چینج کیا ہے, آپ نے فوڈ آئٹمس کے اوپر فار ایگزامپل ٹیرف پیرا ٹیرفس چینج کیے ہیں, اس کا انڈسٹری یا کنزیومر کے اوپر اثر کیا ہوگا؟ کیا ایف بی آر کے پاس اکنامک ماڈلنگ کیپیسٹی ہے یہ کرنے کی؟ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ انالیسس ہوم گرون انالیسس آ رہا ہو ٹیبل کے اوپر. یہ کنسلٹیشن کرنا, یہ لوکل لیول ڈیٹا کو یوز کر کے ماڈلنگ کرنا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آئی ایم ایف کی یا گلوبل لینڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے. آئی ایم ایف وانٹس ٹو سی لوکل لیول ریسرچ جو کہ نہیں ہو کر آ رہی. پھر ایک اور چیز اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم جیسے جو انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس ہیں, جو ایک نان پروفٹ تھنک ٹینکس ہیں, ہم اگر ریسرچ کرنا بھی چاہیں ان ایشوز کے اوپر, ہماری ایکسیس ٹو ڈیٹا نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ انرجی سیکٹر کے اوپر ڈیٹا مانگا ہوا ہے, ٹیکسیشن کے اوپر ہم نے ڈس ایگریگیٹڈ لیول ڈیٹا مانگا ہوا ہے, اور دوسرے جو ریفارم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہ اچھا جی وی وانٹ ٹو بیکم پارٹ آف دا سولوشن. ہم ایک ڈیپر لیول پہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی اکنامک منسٹریز کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ڈیٹا نہیں ملتا. اب آپ کو یاد ہے, مجھے عبداللہ یوسف صاحب یاد ہے, ہی واز دا سیکرٹری یا ایف بی آر کے وہ چیئرمین تھے شاید, سیکرٹری ریونیو اور ایف بی آر کے چیئرمین تھے نا وہ. انہوں نے وہ 100 بلین کی کمی ہو رہی تھی, ان کا ₹2 کا نا کاربن ٹیکس لگا دیتے, اور وہ اس سے بیک آف ہونا پڑا تھا اس لیے کہ آئی ایم ایف کا اس وقت بھی شاید پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ لگانا ہے تو پھر اسی سیکٹر میں ہی خرچ کرنا پڑے گا. یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فزیکل سپیس کا جو ایک بولا جاتا ہے نا کیو بلاک میں ایک جارگن فزیکل سپیس, اس کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. انفلیشن آپ دیکھیں, میں تو لے مین ہوں, میں تو ایز اے جرنلسٹ ہوں, لیکن میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جس وقت ڈالر کو اپنی جگہ پہ پیگ کر کے رکھا گیا اور 22 یا 32 بلین ڈالر مارکیٹ میں پھینکے گئے اس کو ایک جگہ پہ قائم رکھنے کے لیے, اس سے یہ ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ امپورٹر کے لیے فیوریبل تھی. تو امپورٹ ڈیسٹینیشن یہ ملک بن گیا. تو جو وہ چیزیں اس وقت آپ دیکھیں نا, طرح طرح کی گاڑیاں, میں وہ حیرت ہو کے دیکھتا ہوں باہر جا کے, آپ کو ویج شیپ کی نئے ماڈل کی طرح طرح کی گاڑیوں کی باہر آئی ہوتی ہے باہر, جہاں پہ آپ بیچ میں سب سے پرانی گاڑی میری ہوتی ہے. اب وہ جو تھی ایئرپورٹ, وہی ایکسٹرنل سیکٹر میں آپ کی لائبلٹی بنی ہے اور انڈسٹری آپ کی کل ہوئی ہے. اور اب اس کی وہی اس کے جو ڈالر آپ دیتے رہے ہیں باہر اور ادھر دیتے ہیں, وہی 20 32 یا 22 بلین ڈالر آپ نے انڈسٹری کو دیے ہوتے, یہاں پہ لگائے ہوتے, خرچ کیے ہوتے, بجائے ڈالر کو روکنے کے لیے. تو ڈالر کتنے کا ہو گیا ہوتا, 400 کا ہو گیا, 300, کون سی قیمت آ جائیں گی. تو ہم نے انفلیشن جو ہے وہ بھی اوبلیویس رہنے بے دردی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ کوئی مارکیٹ فنڈامنٹلز جو میں زیادہ بحث نہیں کرتا کہ ایک ایکسپرٹ کو میں کہوں کہ نہیں, یہ مارکیٹ فنڈامنٹلز نہیں, کموڈٹی پرائسز اور انرجی کی جو اس وجہ سے تھوڑا ہو رہی ہے. بیلنس آف پیمنٹ بھی اس کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے, اور وہ یہ 10-15 سال میں ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ دی ہے اس کو سارے. تو یہ تو گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے. اس میں میں صرف ایک آخری بات ایڈ کر دوں طاہر صاحب, کہ انفلیشن کو حل کرنے کے لیے ایک جو آپ کے پاس ٹول ہوتا ہے اکانومی کے اندر, وہ ہوتا ہے تجارت. فار ایگزامپل فوڈ پرائس انفلیشن جو ہے اس کو آپ مینیج کرتے ہیں, اس کے سائیکلز آپ مینیج کرتے ہیں تھرو ٹریڈ. آپ کے ساتھ والے ملک میں جو ہے وہ سیزنل ویریشن اور ہوتی ہے, آپ کے ملک میں اور ہوتی ہے. جب وہاں کمی ہوتی ہے تو آپ کے ملک سے سپلائی جاتی ہے, جب ان کے ملک میں جب آپ کے ملک میں کمی ہوتی ہے تو وہاں سے سپلائی آ رہی ہے. تو ٹریڈ از اے اسٹیبلائزر آف پرائسز. ہمارے ہاں جو ایک اور کرائسس آیا کہ ہم لوگ گریجولی, ہمارا ٹریڈ اسٹرکچر ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ون آف دا لیسٹ کنیکٹڈ کنٹریز ہیں ان ٹرمز آف ریجنل ٹریڈ. We don't trade with our neighbors. اور فوڈ پرائس انفلیشن آپ دیکھیں, جب تک آپ افغانستان کے ساتھ آپ کی ٹریڈ نارمل تھی,
آپ کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارمل تھی. ابھی دیکھ لیں, زیادہ دور نہ جائیں, 2015-16 میں آپ دیکھ لیں, آلو پیاز بھی آتے ہیں. یہاں سے جب انڈین پنجاب میں جس وقت وہ گیپ آتا تھا, یہاں سے جاتا تھا جو اشیاء تھی, ایگریکلچر آئٹمس, اور ہمارے ہاں جب پیٹرن چینج ہوتا تھا اور ٹیمپرری پیریڈ کے لیے سپلائی کم ہوتی تھی تو انڈین پنجاب سے آتا تھا. لائک وائز ان کیس آف افغانستان, آپ کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو پرائسز تھیں وہ اکثر اوقات ویسٹرن سائڈ, اگر آپ دیکھیں اپنے ویسٹرن پروونسز کو دیکھیں, تو افغانستان کے ساتھ جو آپ کی تجارت تھی, جو کہ افغانستان کی اونلی پروڈیوس ہے, زیادہ تر افغانستان کی جو پروڈیوس تھی اس ٹائم کنسنٹریٹ تھی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل میں, جو وہ اگا رہے تھے وہ بیچ رہے تھے. بٹ سڈنلی آپ نے تجارت کے اوپر اتنی ہماری بندشیں ہیں, ہم ہر طرف سے ویسٹ سائڈ اور ایسٹ سائڈ سے, نہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم سارک کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فوڈ پرائسز جو ہیں وہ مینیج نہیں ہو رہی. تو اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنے ییلڈ کے تو مسئلے ہیں ہی ہیں, لیکن تجارت میں جو سولوشن ہے وہ بھی نہیں کرتے. مثلاً ساتھ والا جو ہمارے ایسٹرن نیبر ہے, مطلب انڈیا ہے, فارماسوٹیکل سالٹس جو ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں, اور دوائیوں کی پرائسز گئی اوپر اس وجہ سے ہیں کہ وہ سالٹ پتہ نہیں کہیں اور سے, ہو سکتا ہے دبئی سے وہی آ رہا ہو یا چائنا سے آ رہا ہوگا. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اب کیا جائے, یہ آئی ایم ایف نے جو بائی پارٹیزن کی ہے وہ تو پولیٹیکل ایک ہو سکتا ہے, یہ کیویٹ ہے یا نگیٹ ہے یا کیا ہے؟ یہ طاہر صاحب, میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک 3 اسٹیپ جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے. پہلا تو جیسا ہم کہتے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اکانومی کے اوپر ایک دفعہ نہیں بار بار آل پارٹیز کانفرنس بنائے. دیکھیں, جو پارٹی نہیں شامل ہوگی وہ سنگل آؤٹ ہو جائے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لوگ اس کو کہیں گے کہ وائی آر یو ناٹ ولنگ ٹو سٹ, آپ بات کرو پرائم منسٹر کا اکانومی کی. پرائم منسٹر نے بلایا, کرنٹ کوئی نہ ہو کہ یہ کرو تو کوئی نہ ہو, اسپونٹینیس. جی بالکل. دیکھیں, پھر جو ڈیسیجن جائے گا نا اے پی سی کا, وہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں, یہ ایک پارٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دس از واٹ آل الیکٹڈ parties of Pakistan, all elected persons who have made it to the parliament, may they be in treasury, may they be in opposition, this is parliamentary parties. parliamentary. اے پی سی کی پارٹی کے بعد آپ آئی ایم ایف کے ساتھ, گلوبل لینڈرز کے ساتھ آپ ایک کانفرنس کریں. آپ کو یاد ہوگا طاہر صاحب, یہ فارمیٹ 2010 تک رہا ہے جب فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کنسورشیم میٹنگ ہم کرواتے تھے, اور وہ آپ ایک آواز کے ساتھ جو ہے اس پہ صرف ٹریجری بینچز نہیں, اپوزیشن بینچز بھی بیٹھتے تھے, تمام ڈونرز آتے تھے اس کے اندر جو ہے. وی شوڈ گو بیک ٹو دیٹ فارمیٹ. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ واٹ ایور از ڈیسائیڈڈ ان اے پی سی, پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لیں. فورن انویسٹمنٹ کبھی نہیں آتی جب تک آپ کا لوکل انویسٹر نہ انویسٹ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہے. اور اس کے لیے میں تو بلکہ اس حد تک بھی کہتا ہوں کہ اگر اے پی سی سے کوئی کنسنسس ہو جائے تو اس پہ رولز آف بزنس بنائیں, اور وہ رولز اینڈ بزنس یا جو رول آف بزنس جو ہیں ان کا چارٹر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں پہلے وہاں لٹکا ہو کہ ان سے باہر جا کے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا, تاکہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے, کیونکہ جو اصل ٹیکس کا ہے وہ پالیسی سے زیادہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی بات میں اگر یہ مان جائیں, ان کو آپ بتائیں دوستوں کو, ہم بھی اس کے اوپر پروگرام کے ذریعے تو ہم نے بتا ہی دیے. تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ ٹائم. باٹم لائن یہ ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب یہ پاسبل نہیں رہا کہ ملک یہ والا کرے اور ہم نہ کریں. یہ جو ایلیٹ کیپچر کی ہم نے آج تک بات کی ہے, ایلیٹ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ, ایلیٹ کو یہ خود بھی کرنا پڑے گا اپنی ایگو سے آگے جا کے. اور اکانومی کا جو چارٹر ہے وہ آگے چلتا رہے. میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, لیکن ایک ریئلٹی ہے. 91 میں انڈیا کا جو حال تھا وہ سب کو پتہ ہے, اور انہوں نے یہ ڈائگنوز کیا کہ ایک تو نیبر سے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, دوسرا اکنامک سائڈ کے اوپر ہمیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے لیے واجپئی صاحب یہاں آئے بھی, وہ کارگل ہو گیا, ہو نہیں سکا. لیکن اکنامک سائڈ پہ انہوں نے ورلڈ بینک سے ایک اپنے کولیگ کو بلایا اور اس نے ایک پروگرام دیا. انہوں نے بدیسی جو ہندوستانی ہیں ان کو دعوت دی کہ گھر آ جاؤ واپس اپنے,
اور ایک فنڈ بنایا کہ ہم اس سے قرض اتاریں گے، اور اس بدیسی فنڈ سے ایکسپیٹ بانڈ جسے وہ کہتے تھے اس سے انہوں نے قرضے ادا کیا آئی ایم ایف کے، اور دے نیور لکڈ بیک. اور اس کے بعد آئی ایم ایف انڈیا میں نہیں آیا. اور اس فائنینس منسٹر کو پہلا کام وہ بدیسی بانڈ تھا، فری فلوٹ اور روپے کا اور وہ سارا کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو پرائم منسٹر بھی بنایا جس کا نام منموہن سنگھ تھا. اور اس کنٹینیوٹی کے اب وہ فروٹ کھا رہے ہیں جو ان کو لگ رہے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اکنامک سائڈ پہ انہوں نے میئر لینے شروع کیے پروڈکٹیوٹی میں، وہ سارے شروع میں تو کوئی اتنے آسان نہیں تھے، بڑا پینفل تھا عورتوں کو اور وہ سارا جو. لیکن تو پاکستان کا بھی لگتا ہے کہ اب یہ کمپلشن ہو گئی ہے کہ آپ کو یہ شاید کرنا پڑے گا، مطلب یہ اب سروائیول کے لیے شاید ضروری ہو گیا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.